اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج یوم جمعہ بھی ہے اور یوم عاشور 10 محرم الحرام بھی۔ یہ دن امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور آپ کے ساتھ درجنوں اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفوس قدسیہ کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے لیے بہت سے گوشے اور بہت سے پہلو ہیں۔ ان میں سے آج میں 3 پہلو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کے مرتبہ کے بیان کے لیے 3 گوشے اور 3 پہلو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک، شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں مقام صبر، دوسرا مقام توکل اور تیسرا مقام رضا۔ صبر عرفاء، اولیاء اور خواص کے نزدیک 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کو صبر الزاہدین کہتے ہیں اور دوسرے کو صبر العاشقین کہتے ہیں، یعنی زاہدوں کا صبر اور دوسرا عاشقوں کا صبر۔ زاہدوں کے صبر کی 3 قسمیں ہیں: الصبر للہ، الصبر علی اللہ اور الصبر مع اللہ۔ یہ 3 صبر زاہدوں کے، عبادت گزاروں کے، عارفوں کے اور نیکوکاروں کے ہوتے ہیں۔ الصبر للہ سے مراد صبر کی یہ صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے شریعت مطہرہ کے ذریعے اوامر اور نواہی کے احکام مقرر فرمائے۔ حکم ہے کہ حلال کھایا جائے اور حرام سے رکا جائے، اوامر پر عمل کیا جائے اور نواہی سے بچا جائے۔ انسانی زندگی میں عام طور پہ حرام کی طرف طبیعت زیادہ راغب ہوتی ہے، چونکہ اس میں کثرت ہوتی ہے، اس میں کشش ہوتی ہے، اس میں نفس کے لیے جاذبیت ہوتی ہے اور آسانیاں ہوتی ہیں۔ حلال کے باب میں کچھ مشکلات آتی ہیں، کچھ انسان پر پابندیاں لگتی ہیں، کچھ دشواریاں پیش آتی ہیں۔ آپ موجودہ معاشرے میں اپنی زندگی کے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیں۔ وہ لوگ جو حلال اور حرام کی تمیز مٹا دیتے ہیں وہ آسودہ حالی سے وقت گزارتے ہیں، اور جو لوگ حرام کو کلیتاً ترک کرتے اور فقط رزق حلال پر اکتفا کرتے ہیں، انہیں رزق حلال پر قائم رہنے کے لیے عملاً کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح امر و نہی کے احکام، شریعت نے جن چیزوں کو منع کیا، اگر کوئی شخص اپنی زندگی کاملاً ان سے بچا کر پاک رکھ کے گزارنا چاہے تو دشواریاں ہیں۔
مشکلات ہیں، دباؤ ہیں، اور اوامر شریعت کے اگر انسان اپنی پوری زندگی میں نافذ اور جاری و ساری کرنا چاہے تو ان پر استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ چلنا اور ہمیشہ نہیں سے اپنے دامن کو پاک رکھنا تھوڑی تکلیف، مشکلات اور مصائب پیدا کرتا ہے۔ یہ حلال پر استقامت سے رہنے اور حرام سے بچے رہنے اور اوامر پر عمل کرنے اور نواہی سے ہمیشہ بچے رہنے کے عمل میں جو تکلیفیں، مشکلات، دشواریاں اور پریشانیاں آتی ہیں ان پر صبر کرنا الصبر للہ کہلاتا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے اللہ کے لیے صبر کیا اور اللہ کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہا۔ مشکلات بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، رزق میں کمی بھی آئی، مخالفتیں بھی ہوئیں، مزاحمتیں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، مگر اس نے حلال کا دامن تھاما صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ یہ الصبر للہ۔ کوئی ولی الصبر للہ کے بغیر ولایت کی طرف پہلا قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں یا حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے اور اوامر اور نواہی کے احکام کی تمیز عملاً زندگی میں برقرار نہیں رکھتے اور حکم الہی پر استقامت سے نہیں چلتے، وہ اولیاء ہونا تو درکنار، وہ سلوک اور طریقت کے راستے کے مسافر بھی نہیں بن سکتے، خواہ وہ کسی پیر کے بیٹے ہوں، خواہ وہ کسی سلسلے اور خانوادے میں سے ہوں، خواہ وہ گدی نشین کہلائیں اور خواہ وہ ملنگ بنے پھریں اور موٹے موٹے من کے گلے میں ڈال کے نعرے لگاتے پھریں، اور خواہ وہ جادوگری اور مختلف عملیات کے کرتب دکھا کر لوگوں کو اپنی جھوٹی جعلی کرامتوں کا روپ دیتے پھریں۔ ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق اصلاً ولایت سے نہیں۔ ولایت کا پہلا قدم الصبر للہ سے اٹھتا ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کتنی استقامت ہے، اور حلال و حرام کا امتیاز کتنا ہے، حرام کے لقمے سے پیٹ کتنا پاک رکھتا ہے، نواحی سے کتنا بچتا ہے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس سفر کا جو بندے کو اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے، اس سفر کا جو بندے کو اللہ کی رضا کی منزل پر پہنچاتا۔ تو جس نے اس سفر پہ پہلا قدم ہی نہیں رکھا اس نے منزل کیا پانی۔ میں نے یہ واقعہ ایک بار پہلے سنایا تھا، جنگ کے، میرا آبائی وطن اور شہر ہے، اس کے کچھ احباب آج آئے ہوئے ہیں تو انہیں دیکھ کر مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا۔ جنگ میں ایک گاؤں ہے تحصیل شورکوٹ میں، کہیں شورکوٹ کے قریب، وہاں ایک پیر صاحب آیا کرتے تھے۔ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور مریدوں کے پاس بیٹھے رہتے، کئی دن، 15 دن، مہینے وارد رہتے، خوب کمائی کرتے، کھاتے پیتے اور صحت جان بنا کر ہٹے کٹے مشٹنڈے ہو کے چلے جاتے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ شریعت، نہ احکام۔ مریدوں نے پوچھا کہ پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو رازداروں کو پیر صاحب نے بتایا کہ میں ہر نماز کے وقت مدینہ طیبہ چلا جاتا ہوں اور باجماعت نماز مسجد نبوی میں ادا کر کے آتا ہوں، یہ ان لوگوں والی نمازیں ہماری یہاں نہیں، ہم ہر سجدہ وہاں کرتے ہیں۔ انہوں نے باہر بتایا، یہ بات باہر پھیلی۔ ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے میرے ساتھ بات کی، یعنی مزاح ہوا، ہم نے ان کو پیغام بھجوایا کہ ان کے ساتھ ہی عمل کریں۔ پیغام یہ بھجوایا کہ آپ پیر صاحب کا کھانا پانی بند کر دیں، اگر وہ 15 دن کے قیام کے لیے رہیں تو ان کو پیسے دے دیں اور کھانا پانی بند کر دیں، کلیتاً دروازہ لاک کر دیں، کچھ نہ دیں، نہ کھانے کا نہ پینے کا، پیسے دے دیں، اور انہیں کہیں کہ روزانہ 5 مرتبہ تو آپ مدینہ طیبہ جاتے ہیں، کھانا بھی وہیں ہوٹل سے کھا آیا کریں ساتھ۔ مدینہ پاک کا کھانا نیری برکت ہی برکت۔ تو پیر صاحب پھر یا نماز پر آ جائیں گے یا مریدوں کا گھر چھوڑ دیں گے۔ پیر صاحب بھاگ گئے پھر وہاں سے۔ ایسے لوگ پیران سالوس ہیں، ان کا پیری سے کوئی تعلق نہیں، وہ شیطان ہیں
جو مرشد کے روپ میں لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے، اور قوم میں جہالت کی کمی نہیں ہے، اس لیے وہ امتیاز کیے بغیر اس راہ پہ چل پڑتے ہیں، اور دونوں طرف افراط و تفریط ہے۔ بعض اوقات جاہل کم علم ماننے والے پھر ساری حدیں کراس کر کے سب کچھ مانتے چلے جاتے ہیں اور شریعت کے احکام کا بھی لحاظ نہیں رکھ پاتے، اور نہ ماننے والے بھی انتہا پسندی میں چلے جاتے ہیں، وہ انکار کرنے پر آتے ہیں تو پیران سالوس کا نقشہ کھینچتے ہیں، اور جو سچائی اور صداقت پر مبنی کاملان مرد کامل ہیں اور مردان حق ہیں، پھر ان کے احوال اور مراتب اور مقامات کا اور ولایت اور طریقت و سلوک کے سلاسل کا بھی انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو دونوں طرف انتہا پسندی، اعتدال رہنا چاہیے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال ہے۔ دوسرا صبر، الصبر علی اللہ ہے، اس کا درجہ اس سے اونچا ہے۔ الصبر علی اللہ یہ ہے کہ حلال و حرام کی راہ، حلال و حرام اور عوامی رہنمائی کے احکام پر عمل پیرا ہونے اور استقامت سے رہنے کی راہ کی مشکلات تو الصبر للہ تھی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے آگے زندگی میں مزید پریشانیاں آتی، رزق کم رہتا ہے، بیماری آتی رہتی، مشکلات آتی رہتی ہیں، مزاحمتیں آتی ہیں، کبھی عزت چلی گئی، کبھی رزق کم ہو گیا، کبھی اولاد نہ ہوئی فوت ہو گئی، کاروبار مندہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، بیماریوں نے گھر کر لیا، حملہ کر لیا۔ الغرض زندگی میں اتنی مزاحمتیں، پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں اور تکالیف حملہ آور ہوتی ہیں، عزت پہ حملے ہو جاتے، انسان کی عزت جاتی رہتی، اتنے مشکلات آتی ہیں انسانی زندگی میں اور پریشانیاں آتی ہیں، انسان گھبرا جاتا۔ یہ اوامر و نواہی اور حلال و حرام کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے اس روٹین میٹر سے ابو ہوتا ہے یہ معاملہ۔ یہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہوتے ہیں زندگی میں، غیر معمولی حالات ہوتے ہیں جو پریشان کرتے ہیں، اور غیر معمولی دباؤ ہوتا ہے انسانی زندگی کے پر، انہیں اعصاب شکن دباؤ کہتے ہیں، جس سے انسان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ جب وہ حالات زندگی میں آ جائیں، الصبر علی اللہ یہ ہے کہ ان حالات میں بھی ثابت قدم رہنا، اور نہ صرف زبان پر کلمہ شکوہ نہ آئے بلکہ دل میں بھی کبھی رنج و ملال نہ آئے، اور انسان خوشی اور غمی، رنج و الم، تکلیف اور مصیبت کے سارے حالات ان کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور اللہ کی طرف سے جانتے ہوئے ہر حال میں ان پہ راضی رہے، صابر رہے، اور شکوے سے دل کو اور زبان کو ہمہ وقت محفوظ رکھے، مامون رکھے۔ تو گویا اس نے اللہ پر صبر کیا، گویا اللہ کے بھیجے ہوئے حالات پر صبر کیا، اور کبھی شکوہ گناہ نہ ہوا۔ تو صبر کا یہ مقام اولیاء اللہ کے لیے، صالحین کے لیے اس پہلے درجہ صبر سے اونچا ہے، کیونکہ وہ درجہ تو ان کے پاس ہوتا ہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو اگلے راستے پر سفر ہی نہیں کر سکتے۔ اب یہ اس سے اونچی منزل، الصبر علی اللہ۔ تیسرا درجہ آتا ہے الصبر مع اللہ، وہ انتہائی غیر معمولی مصائب و آلام کے وقت آ جاتے ہیں۔ یہ جو میں نے دوسری قسم گنوائی، یہ بھی ایک ماحول ہو جاتا ہے انسانی زندگی میں جو سالوں تک چلتا ہے بسا اوقات۔ اور الصبر مع اللہ یہ ہے کہ کبھی غیر معمولی حد تک انتہائی تکلیف دہ مصیبتیں وارد ہو جاتی ہیں، انسان پر حملے ہو گئے، مشکلات آ گئیں، اللہ کی طرف سے جان کا خطرہ آ گیا، مال لٹ گیا، اولادیں مر گئی، مال لٹ گیا، گھر گر گئے، جسم چھلنی ہو گئے، قید و بند کی صحبتیں آ گئیں، جان خطرے میں پڑ گئی، اور قضاء اور تقدیر کی چھری چل گئی۔ الغرض وہ غیر معمولی مشکل حالات جو ہر وقت نہیں رہتے، جو کبھی کبھی قضاء اور تقدیر کی چھری بن کے انسان کی زندگی کی گردن پہ چلتے ہیں، اور یہ وہ حالات ہوتے ہیں کہ معمول میں مشکل حالات پر صبر کر لینے والا شخص بعض اوقات
ان غیر معمولی مشکل اور نامساعد حالات میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتا ہے، یہاں کہ اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور جب تکلیفیں، مشکلات، مصائب اور آلام معمول سے بڑھتے ہیں اور انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک مقام تک پہنچتے ہیں، تو وہاں وہ صابر بھی اپنے صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے اور اس کا دل گھبرا جاتا ہے، اس کی زبان سے کبھی کلمہ ناشکری کا، کبھی تعجب کا، کبھی پریشانی کا، کبھی حیرت و استعجاب کا ادا ہو جاتا ہے، اور ایک کیفیت اس کے دل پہ وارد ہوتی ہے کہ کب جا کر میرے مشکل حالات ختم ہوں گے؟ کیا اللہ نے، اللہ کی رحمت نے، اللہ کی شفقت نے، اللہ کی عنایت نے مجھ سے اپنی نگاہیں پھیر لی؟ اللہ کی عنایت نے چہرہ پھیر لیا؟ انسان کبھی اس طرح ورطۂ حیرت میں پڑتا ہے اور اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، متزلزل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ الصبر للہ اور الصبر علی اللہ کے مراتب پر ثابت قدم رہنے والا شخص کبھی الصبر مع اللہ کے مقام پر جا کے اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ کچھ مردان حق وہ ہوتے ہیں جو صبر کے ان تینوں درجوں کو عبور کر جاتے ہیں، تینوں درجوں کو۔ تو الصبر للہ کے لیے مرتبہ جدا ہے، جزا جدا ہے، الصبر علی اللہ کے لیے مرتبہ اور جزا جدا ہے، اور الصبر مع اللہ کے لیے مرتبہ اور جزا جدا ہے۔ اس میں صبر کیسے ہوتا ہے؟ اس کیفیت میں جب ظاہری اسباب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، سارا ماحول دشمن ہو جاتا ہے اور ساری امیدیں کٹ جاتی ہیں، اس وقت جو صبر ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی معیت کے بھروسے پر صبر ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں ایک تصور رہتا ہے کہ بے شک اسباب ساتھ چھوڑ گئے، دوست چھوڑ گئے، پیروکار چھوڑ گئے، دنیا چھوڑ گئی، رشتہ دار چھوڑ گئے، مال ساتھ چھوڑ گئے، امیدیں چھوڑ گئیں، جب سب کچھ کٹ گیا تو انسان کو دل میں ایک تقویت رہتی ہے مرتبہ صبر پر، وہ یہ کہ ہر کوئی چھوڑ گیا مگر میرے رب نے تو مجھے نہیں چھوڑا۔ اللہ کی معیت کا تصور، اس کی معیت کاملہ کا تصور، وہ اپنی چشم دل سے اللہ کی معیت کے نظارے میں مستغرق رہتا ہے اور اللہ کی معیت کے انوار کو دیکھتا ہے، معیت الہیہ کی تجلیات کو دیکھتا ہے، معیت الہیہ کی عنایات کو دیکھتا ہے۔ جب گرد و پیش میں کوئی اس کا ساتھ دینے والا دکھائی نہیں دیتا، اس وقت اس کے دل اور روح کی آنکھیں اللہ کی معیت کے نظارے میں غرق ہوتی ہیں۔ سو تیر بھی چلتے ہیں، تلواریں بھی چلتی ہیں، تانے بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، مزاحمتیں حملہ آور ہوتی ہیں، مگر اسے اذیت محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ رب کی معیت کو اپنے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔